گھٹن میں جیسے کسی کو ہوا ضروری ہے ویسے آپ کا ان کا رابطہ ضروری ہے، فقط تعلق خلوص بچا نہیں سکتا، جدید دور ہے پیسہ بہت ضروری ہے، میں ایک شہر بساؤں گا جس کے ماتھے پہ یہ لکھا ہوگا یہاں پر وفا ضروری ہے۔ کیا پیسے کی بنیاد پہ لوگ کہتے ہیں آپ سیاست میں آئے ہیں، مشکل فیصلے نہیں کرتے آئے آپ اپنی زندگی میں؟ ابھی بھی آپ نے یہ فیصلہ کیا تو بہت سارے اتنے بڑے بہت سارے برج آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، آپ کی پارٹی آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی، تو آپ کو نہیں لگتا مشکل فیصلہ ہے؟ نہیں، میں پہلے تو کریکٹ آپ کو کروں گا، میری پارٹی میرے خلاف نہیں کھڑی ہوئی۔ پارٹی میں کچھ دوستوں نے ڈیفینیٹلی دیکھے، یہ ہر بندے کا حق ہے کہ وہ پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی کرے۔ دوستوں نے اپلائی کیا ہے، اسی طریقے سے ہم نے بھی اپلائی کیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہماری جو سی وی ہے، جو ڈاکٹر شفیق کی سی وی ہے وہ بہتر ہے، بیکاز میں عام آدمی ہوں، اسی شہر کے ایک مضافاتی چھوٹے محلے سے میں بڑا ہو کے، جس طرح آپ نے کمپریہنسو بتایا، ہم اسی شہر کے ہر لوگوں سے کنیکٹڈ ہیں، اس شہر کے طول و عرض کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اس شہر کے مسائل کو، کیونکہ میں ان مسائل سے گزر کے آیا ہوں، مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اور ہم نے 2018 میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ سیاست میں آنے کا۔ اگر میں کہوں کہ وہ سیاست میں آنے کا بھی ایک پرپس یہی تھا کہ ہم نے سیاست کا کلچر بدلنا ہے، گودا ستا پے والا کلچر کو ختم کرنا ہے، اویلیبلٹی، خدمت۔ ہمیں اس وقت شاید خدمت کے کچھ پروجیکٹس چلانے میں بھی مسئلہ آ رہا تھا، روکا جا رہا تھا، جو اس وقت کے کچھ دوست صاحب اقتدار تھے وہ روکتے تھے کہ یار یہ خیر کے کام بھی نہ کرے۔ تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار ہمیں پاور میں آنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ہمارے شہر کے لوگوں نے ہمارے ساتھ محبت کی۔ شاید ہم ان کی اس محبت کا اس طریقے سے ابھی ریٹرن نہیں کر پائے، کوشش کر رہے ہیں۔ لوگوں نے محبت کی، حنیف خان کو ایم پی اے بنایا، اور پھر ہم نے وہ جو پروجیکٹس اس وقت کوئی ڈسپینسری لیول پہ تھا، ایک چھوٹے دسترخوان لیول پہ تھا، تو اب وہ ہاسپٹل کی شکل اختیار کر گیا ہے، وہ ایک دسترخوان سے کئی دسترخوان بن گئے ہیں، اب وہ ایک اس سوشل ورک کا ایک جال بن گیا ہے۔ تو میں یہ بتاؤں گا کہ ہمارا سیاست میں آنے کا جو میجر پرپس تھا وہ یہاں سے کوئی فیم یا پاور لینا نہیں تھا۔ آپ کو بھی معلوم ہے، آپ سب سے باخبر شخص ہیں ہمارے شہر کے، کہ ہم نے کبھی اس سیاست سے اپنے لیے کوئی بینیفٹ نہیں لیا، اس سیاست سے لوگوں کو بینیفٹ دینے کی کوشش کی ہے، یا جو بینیفٹ پہلے دے رہے تھے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے وہ سیاست جو ملنے کے لیے لوگ 10-10 گھنٹے انتظار کیا کرتے تھے، ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اویلیبلٹی میں، سروس میں آج بھی حنیف خان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو جس طرح آپ نے کہا کہ میں اس بار کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ حنیف خان ایک ایم پی اے، ایک میتھ ٹوٹی کہ یار ایم پی ایم این اے کو ملنا بڑا مشکل ہوتا تھا، ایم پی اے تو ملنا اب آسان ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب ایم این اے والی میتھ بھی میں توڑوں۔ یہ دعویٰ جو ابھی آپ نے کیا ہے، دو باتیں میں سوال کروں گا، میں چاہوں گا زیادہ سے زیادہ آپ بولیں۔ حنیف بھائی ایک بات کیا کرتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے نا ایک بات کہی ہے، بیٹا ایم پی اے تو ہوگا غازی گھاٹ سے اس طرف۔ آپ نے ادھر حنیف خان اور موسیٰ خان کا بیٹا بن کے رہنا ہے۔ کیا ایم این اے بھی اسی طرح وہ جو حنیف بھائی نے بنیاد رکھی ہے 2018 میں؟ ایک تو یہ چیز، دوسرا آپ کے کمپیٹیٹر جو ہیں علیم شاہ صاحب، محمود قادر لغاری، یا خاص طور پہ علیم شاہ صاحب، وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی وہ بھی عام آدمی ہیں، وہ کوئی سردار نہیں ہے، وہ بھی عوام میں رہتے ہیں، تو وہ بھی تو یہی دعویٰ کرتے ہیں جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب، میں کوشش کروں گا کہ آج کے اس انٹرویو میں، اور میں ویسے کوشش کروں گا اپنی پوری کمپین میں کسی کے خلاف کو بات نہ کروں، اپنے مخالفین کے سارے دوست ہیں۔ مطلب آپ ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں؟ ملانا نہ بھی چاہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ رواداری کی، یہ ہم نئی سیاست کا جب کلچر کی بات کریں تو یہ بھی کلچر ہونا چاہیے۔ تو علیم شاہ صاحب کی بات کی، یو نو بیٹر دین می، آپ یہیں کے باسی ہیں، تو حنیف کا اور ان کا کمپیریزن آپ کبھی کر دیجئے گا، میں نہیں کرتا۔ وہ تھوڑے سے جذباتی ہیں، آپ لوگ ذرا دھیمے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا شاہ صاحب، آپ مجھے نہ پھنسائیں، نہیں، آپ نے خود بتانا ہے۔ تو جس طرح آپ نے بتایا، دیکھیں میں اگر بتاؤں کہ اس ایم پی اے کے پیچھے بھی ایک اور پھر سٹوری ہے۔ میں میڈیکل کالج میں پڑھا کرتا تھا، ایم ایس ایف میں ہوتے تھے وہ ہمارے کچھ، ہم تو چلو پیچھے رہنے والے میں تھے، ہمارے کچھ بہت ہی قریبی دوست ساتھ والے کمرے کے، ان کی کہیں لڑائی ہوگی دوسری جماعت کے ساتھ، رات کو 1 بجے ہم نے ان دوستوں کو نکال کے کسی طریقے سے ہم ایم پی اے کے گھر پہنچے، اور یقین کریں میں ایم پی اے کا نام نہیں لے سکتا، ہم نے رات کو 1 بجے گھنٹی تھی،
उस वक्त पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में थे या मेडिकल कॉलेज में थे, भावलपुर। एमपीए की घंटी दी तो एमपीए के वाले साहब ने कुंडी खोली, उसने कहा बेटा वो तो वो भी इस वक्त नहीं है। द टाइम आई डिसाइडेड, यार अगर मैं आज अपने एमपीए को रात के 1 बजे नहीं, दिन के 1 बजे भी नहीं मिल सकता, बिल्कुल ऐसे उनके को ड्राइवर को कमदार हुआ करते थे, उसको नहीं मिल सकता, नाम नहीं लेता उसको कौन एमपीए था। तो मैंने डिसाइड किया कि यार ये कल्चर डीजी खान में कब आएगा, और वो कल्चर आपने डीजी खान में बदलना है। मतलब आपने मैंने ये सोचा? उस वक्त डिसाइड किया कि अगर ये कल्चर ना आया और अल्लाह ताला ने हमें कभी तौफीक दी तो ये कल्चर हम डीजी खान में लेके आएंगे। अब वो कल्चर हम लेके आए हैं या नहीं लेके आए, ये बेहतर फैसला शाह साहब आप करेंगे, ये डेरा गाजी खान की आवाम करेगी कि हनीफ खान हर वक्त मौजूद है। हम ये क्लेम नहीं करते कि हमने शहर में जो है दूध की शहद की नहरें बहा दी, बहुत करने वाला काम है, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि आप 2018 से पहले वाले और 2018 के बाद वाले डीजी खान से कंपेयर करें। मैं ये ज़रूर कहूँगा, हम जब भी कोई रिपोर्ट कोई चीज़ कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो उसमें कंपेयर किया जाता है। हनीफ खान का कंपैरिजन आप डेरा गाजी खान के सारे पार्लियामेंटेरियन से कर लें, हनीफ खान का कंपैरिजन आप पूरे डिवीज़न के पार्लियामेंटेरियन से कर लें। कौन इन जितनी यहाँ हाज़िरी देता है, कौन इन जितनी यहाँ सर्विस देता है। अगर आप समझते हैं कि हनीफ खान इन क्राइटेरियाज़ के ऊपर सबसे आगे है तो फिर मेरा भी हक बनता है कि आप 185 पे मुझे वोट करें और मैं इस बार को और भी आगे लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। वो कहते हैं क्या ये ज़बान ज़द आम है कि मेयर लतीफ़ भाई, एमपी हनीफ भाई, एमएनए डॉक्टर साहब, तो इस बारे में क्या वो कहते हैं कि अपनी खानदान से बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं? वो लोग ये सवाल करना चाहते हैं। नहीं, लतीफ़ भाई का तो बिल्कुल ना कहें। हम अब 2 भाइयों ने, किसी ने कारोबार भी चलाना है, आज अब 2 भाई भी स्पेयर करना बड़ा मुश्किल काम था। तो आपको नहीं लगता आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत हिट होती है और लोगों को मतलब अवामी खिदमत करके भी जो आपने शराफत का अलम उठाया है, शराफत की सियासत आपका मोटो है हनीफ भाई के हर पोस्टर के ऊपर, शराफत की सियासत और खिदमत की सियासत, तो आपको नहीं लगता आपकी पर्सनल लाइफ, लोगों की बातें भी सुननी पड़ती है अवामी खिदमत में? देखिए, ज़िंदगी में हर एक काम का एक टाइम है। आपने कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी सुनी होगी, रिटर्न टू द सोसाइटी कभी सुनी होगी। आज हम जो कुछ भी हैं, हम इस डेरा गाजी खान शहर के मरून मिन्नत है, इस डेरा गाजी खान शहर के लोगों के मरून मिन्नत है, इसके इदारों के मरून मिन्नत है। हमने जब वो रिटर्न टू द सोसाइटी वाली बात करनी है तो फिर हमने अपने शहर के लिए काम करना है, अपनी ज़ात माइनस करके। साफ ज़ाहिर है अपनी ज़ात से हमें हटना पड़ेगा। जो मेरा मकसद है, देखिए हनीफ खान ने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों की, नादार गरीब लोगों की मदद करके। इन्होंने हेल्थ में बहुत अच्छा काम किया है, इन्होंने एजुकेशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो मैं अब सोच के आ रहा हूँ, देखिए हम दुनिया में जाते हैं, मेरे बेटे भी यकीन करें, वाशिंगटन डीसी में छोटा बेटा पढ़ता रहा है, वो जो भी वहाँ अच्छी चीज़ देखता था ना, वो वहीं से मुझे कहता था पापा हमने अपने डीजी खान को फूलों का सेहरा बनाना है। ये मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा, ये मैं दिल की बात कर रहा हूँ। हम जब भी जहाँ कहीं गए, हमने देखा कि यार ये काम हमारे शहर में भी होना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको एमपी की मिसाल दी, हमने इंशाल्लाह उसके लिए हम कोशिश करेंगे। हम अब जो मैं मोटो लेके आ रहा हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ नौजवानों का। देखिए नौजवान जो है, मैं एक बात करता हूँ, मेरा एक सप्लायर था जापान का, वो उसकी रिटायरमेंट थी, वो मेरे पास आया और हमारी एक आखिरी मुलाकात की एक चाय थी। मैंने उससे पूछा कि यार वो हमारे साथ, हमारी कंपनी के साथ 10 साल सर्व करके जा रहा था। मैंने पूछा यार पाकिस्तान के ऊपर मुझे कुछ बता के जाओ। उसने कहा पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है, दुनिया में इतनी बड़ी यूथ किसी जगह पे नहीं है। शाह साहब आपको भी पता है, और ये यूथ कन्वेंशन का बुनियाद भी आपने शायद इसी वजह से, इस वक्त दुनिया में यूरोप नेगेटिव में है, 70% हमारे नौजवान हैं, और जापान नेगेटिव में है, बूढ़े ज़्यादा है, इवन चाइना नेगेटिव में है। जो चाइना कभी 1 चाइल्ड पॉलिसी पे था, आज वो कहता है दूसरा बच्चा जो पैदा करेगा मैं इंसेंटिव दूंगा, क्योंकि उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा है, बूढ़ी हो गई है सारी उनकी जनरेशन। वी आर लकी कि हमारी 65, आप 70 कह रहे हैं, 65% पॉपुलेशन जो है वो यूथ है। वो जो उसने मुझे जापानी ने, मिस्टर आइडा ने बताया, उसने कहा कि यार अब इसको आप अपने लिए बर्डन बनाते हैं
یا اس بڑی پاپولیشن کو آپ اپنے لیے اسٹرینتھ بناتے ہیں. آج ہم نے اس بڑی پاپولیشن کو اپنے لیے برڈن بنایا ہوا ہے, لیکن میں یہاں پہ صرف ایک ہی مقصد لے کے آ رہا ہوں, وہ ہے یوتھ. ہم نے اس یوتھ کو اسکلفل بھی بنانا ہے, اس کو تعلیم بھی دینی ہے, اور ان کو بتانا ہے کہ بھائی آج کے دور میں شاہ صاحب آپ کو بھی پتہ ہے یہ ای کامرس اور آئی ٹی کا دور ہے. اب ہمارے نوجوان نے یہاں بیٹھ کے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے ایک مہینے میں کتنے ڈالر کمانے ہیں, اس کو ڈائریکشن بتانی ہے. حنیف خان کے پاس شاید گلی نالی سڑک کے لیے تھانہ کلچر اور پولیس کلچر کی ہم سیاست نہیں کرتے, اس کے لیے لوگ نہیں آتے. سب سے زیادہ لوگ روزگار کے لیے آتے ہیں. تو میں جو آ رہا ہوں اس سیاست میں, میرا تو ایک ہی پرپز ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی یوتھ کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں, اور دنیا میں بھی جہاں بھی تبدیلی آئی ہے, کوئی انقلاب آیا ہے, وہ یوتھ سے آیا ہے. تو میں یوتھ کو اپنی فورس بناؤں گا, یوتھ کو اپنی طاقت بناؤں گا, اور یوتھ کو ہم سکھائیں گے کہ کس طریقے سے کاروبار کیا جا سکتا ہے. ہم ان کو انٹرپرینیور بنائیں گے. دنیا میں بڑے بڑے فنڈز بنے ہوئے, ہم فنڈ بنائیں گے. ہم کہیں گے اپنا یار ماڈل لے کے آؤ, آپ کا اگر ماڈل سکسیسفل ہے وی ول فنڈ دیم. تو انشاءاللہ میرے ذہن میں پلان ہے, سپورٹ کریں گے کہ وہ اپنا کاروبار شروع کریں. یس, ہم ان کے ساتھ وینچر کریں گے انشاءاللہ. تو آئی ہیو اے پلان. تو یہی آپ جس طرح آپ نے کہا یوتھ کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے. آج کا یوتھ کنونشن بھی اسی سلسلے میں ہے. تو انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب صحت کی بات کی, ڈیرہ غازی خان میں کینسر ہسپتال اناؤنس ہو چکا ہے, اور ڈیرہ غازی خان کینسر تیزی سے پھیل بھی رہا ہے. حنیف بھائی مشیر صحت بھی رہے. آپ کو نہیں لگتا کہ صحت کے شعبے میں جنوبی پنجاب کے اوپر برڈن زیادہ ہے؟ آپ تو خود ڈاکٹر ہیں. اکلوتا ہمارا ہسپتال ہے جس کو بلوچستان کا برڈن بھی ہے, سندھ کا برڈن بھی ہے, کوہ سلیمان کا برڈن بھی ہے, اور خود پنجاب کا برڈن بھی ہے. تو کینسر ہسپتال کی ہونا ضروری نہیں ہے کیا؟ اس پہ آپ نے کوئی ہوم ورک کیا؟ آپ تو خود میڈیکل کے شعبے سے. جی شاہ صاحب, دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی ہاسپٹل جس شکل میں آج ہے, اس میں بڑا کریڈٹ جاتا ہے حنیف خان کو. حنیف خان نے بڑی ایفرٹ کی, کارڈیالوجی بھی بن کے, اللہ کا فضل ہے. کینسر ہاسپٹل کے لیے ایون حنیف خان نے تو جگہ بھی پرپوز کر دی ہے. حنیف خان کا آپ اگر دیکھیں اس کی جو ویری فرسٹ اسپیچ بھی تھی ڈیرہ غازی خان میں, تو اس کے بغل میں ایک فائل تھی. جی, حنیف نے اس سیاست کو بھی اتنا آرگنائز کیا ہے کہ لوگ اس طریقے سے بزنس کو آرگنائز نہیں کرتے. وہ دن رات یہ سوچتا رہتا ہے کہ یار میں کس طریقے سے, میں نے جو وعدہ کیا اس کو کیسے وفا کروں. تو ریسٹ ایشورڈ وی آر ورکنگ آن اٹ, اور انشاءاللہ اسی دور حکومت میں ہماری کوشش ہوگی مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں, میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ اسی حکومت سے ہم کینسر ہاسپٹل یہاں ڈیرہ غازی خان میں بنوائیں گے.